بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہماری اس موضوع کے اوپر تیسری نشست ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان و مقام جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو پہلے دو نشستوں کے اندر ہم نے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی زبان مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سنا۔ تو آج کی نشست میں بھی انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کی زبان سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سنیں گے۔ حضرت سیدنا غیلان بن سلمہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک منزل میں اترے تو ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا باغ ہے۔ اس نے باغ کی طرف اشارہ کیا، اور اس میں میرے دو اونٹ ہیں جو کہ مست ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، وہ قریب نہیں آنے دیتے، بلکہ کوئی بھی ان کے قریب جا سکتا نہیں۔ تو یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے ساتھ اٹھے اور باغ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ تو مالک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو دونوں دیوانے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں، آپ اندر تشریف لے کر جائیں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈرو نہیں، بلکہ تم دروازہ کھولو۔ اور جب دروازہ کھولا گیا تو دروازے کی آہٹ سے وہ دونوں مریلے اونٹ دروازے کی طرف دوڑے، اور جب ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو دونوں حاضر ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا، آپ کے سامنے جھک گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کے سر پکڑ کر مالک کو پکڑا دیے، فرمایا کہ ان سے کام لے اور ان کو چارہ کھلا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کو تو جانور سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، آپ کی تعظیم کریں، تو کیونکہ ہم حیوانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے سجدہ اس ذات کو جائز ہے جو حی قیوم ہے، جس کو موت نہیں ہے، کہ عبادت کا جو سجدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم نے 383 صفحہ پر یہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے، اور حجت اللہ علی العالمین میں علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 446 پر اس کو بیان کیا ہے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ دو پاگل وحشی اونٹ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آ کر آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، اور آپ کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مقام تھا کہ آپ دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، مالک سے کہا کہ اب یہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے، کہ ان کو کھانا بھی کھلاؤ، چارہ بھی ڈالو، اور ان سے کام بھی لو۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کو برس کی بیماری لگ گئی،
جس کو پھلویری ہم کہتے ہیں کہ وہ سفید سفید جو داغ ہوتے ہیں چہرے پر یا جسم پر پڑ جاتے ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے چہرے کے اوپر جسم پر یہ برس کے داغ جو ہیں وہ لگ گئے ہیں، یہ بیماری لگ گئی ہے، اور بڑی جو ہے کوشش کے باوجود، دوا دارو کرنے کے باوجود یہ بیماری جو ہے وہ صحیح، اس سے شفا حاصل نہیں ہو رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دست مبارک میں، ہاتھ مبارک میں اس وقت ایک عصا تھا، آپ نے اپنا عصا مبارک ان کے جسم پر پھیر دیا۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عصا مبارک میرے جسم سے مس ہوا، جیسے جیسے پھرتا گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا گیا کہ حضور کے عصا مبارک کی برکت سے اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ تو اس حدیث مبارکہ جو ہے سیرت رسول عربی اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ مہمان آئے تو آپ نے خاتمہ سے کہا کہ کھانا تیار کرو اور دسترخوان لے کر آؤ۔ کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان لایا گیا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو وہ میلا کچیلا تھا، اس کے اوپر میل کچیل تھی۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ اسے لے جا کر تندور میں ڈال دو۔ تندور دہک رہا تھا، آگ جل رہی تھی، تو مہمان بڑے حیران ہوئے کہ دسترخوان کو جلتے ہوئے تندور میں پھینکنے سے تو وہ جل جائے گا۔ تو ان خادمہ نے وہ دسترخوان جو تھا وہ تندور کے اندر ڈال دیا، تو اس کے اندر سے دھواں جو ہے وہ نکلا، تو مہمان سمجھے شاید اب یہ تو جل گیا ہے، تو اچھا بڑا دسترخوان تھا، اس کو کیوں جلایا گیا ہے؟ تو کچھ دیر کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے خادمہ سے فرمایا کہ دسترخوان نکال کے لاؤ۔ جب ان نے وہ دسترخوان جو ہے کنڈی ڈال کر اس کو اوپر کھینچا اور لا کر بچھایا تو دسترخوان بالکل صحیح سلامت تھا، ساری میل کچیل ختم ہو چکی، بالکل صاف ستھرا تھا۔ سارے مہمان حیران ہو گئے، عرض کی کہ اے انس، ہمیں اس معاملے کے بارے میں بتائیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے، آگ جلاتی ہے، وہ کپڑے کو جلا دیتی ہے، دسترخوان بھی کپڑے کا تھا، تو وہ آگ کو تو جلانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے تندور میں ڈالا، آگ بھی جل رہی ہے، اس کے باوجود آگ نے اسے جلایا کیوں نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آگ نے اسے کیوں نہیں جلایا۔ آپ فرمایا کہ وہ دسترخوان ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا ہے، کہ حضور ہمارے گھر میں تشریف لائے، ہم نے کھانے کا اہتمام کیا، حضور کے سامنے کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا تناول فرمانے کے بعد اپنے ہاتھ مبارک جو شوربہ وغیرہ لگا تھا، اسی دسترخوان سے آپ نے اپنے ہاتھ صاف کر دیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک، ہاتھ مبارک کی برکت اتنی ہے، برکت یہ ہے کہ اب اس دسترخوان کو آگ نہیں جلا سکتی۔ جب یہ میلا کچیلا ہوتا ہے تو ہم اس کو تندور میں آگ میں ڈال دیتے ہیں، تو آگ اس کی میل کچیل کو جلا دیتی ہے اور اس کو صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ اس حضور کے دست مبارک کے مس کرنے کی برکت سے جو ہے یہ دسترخوان جو ہے جو نہیں جلتا بلکہ صاف جو شفاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا مقام ہے کہ جس چیز کو ہاتھ مبارک چھو جاتا ہے وہ چیز جو ہے وہ اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دست مبارک کی برکت ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ وہ خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 80
اور تفسیر روح البیان اور مسند شریف سیرت رسول عربی ان تمام کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر جب لشکر کو پیاس لگی اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی میں وضو فرمایا، اور تمام لشکری جو تھے، صحابہ اکرام جو تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو ختم ہو چکا ہے، اور پانی وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور ہم نے پینا بھی ہے، وضو بھی کرنے ہیں نمازوں کے لیے، ہمارے جانور بھی جو ہیں وہ پیاسے ہیں، تو پانی کا ہم کیا کریں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، بلکہ آؤ اس برتن سے پانی پیو، اور اپنے مشکیزیں اپنے برتن لے آؤ اور بھر بھی لو۔ تو سب حیران ہو کر دیکھنے لگے، چھوٹا سا برتن ہے جسے حضور نے وضو فرمایا، تو اس سے کیسے سارے لوگ پانی پئیں گے، کیسے برتن بھریں گے، کیسے جانور پئیں گے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا دست مبارک جو تھا اس برتن کے اندر رکھ دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگلیوں کے درمیان یہ والا جو حصہ ہے، جہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، حضور نے ایسے ہاتھ برتن میں رکھا، چشمے پانی کے جاری ہو گئے، اس برتن سے پانی آگے دوسرے برتنوں میں جاتا ہے، صحابہ اکرام پی رہے ہیں، اپنے برتن مشکیزیں بھر رہے ہیں۔ فرماتے اتنا پانی اس برتن سے نکلا، اتنا پانی آیا کہ مشکیزیں بھر گئے، برتن بھر گئے، تمام صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کر پی لیا، سارے لشکر نے پیا، پھر جانوروں نے بھی پیا، اور وافر مقدار میں ہمارے پاس پانی تھا۔ تو یہ جب بات سنی، اور پھر صحابہ اکرام نے وضو بھی کیا اور نماز کو بھی ادا کیا۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ پانی پیا اور وضو کیا، نماز پڑھی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا، لیکن ہم اس وقت 1500 تھے۔ اب اندازہ لگائیں، ایک چھوٹا سا برتن ہے جس کے اندر پانی ہے، حضور نے وضو فرمایا ہے، 1500 صحابہ اکرام نے پانی پیا، اور پھر تمام صحابہ نے اپنے مشکیزیں بھرے، اپنے برتن بھرے، اور پھر اس پانی سے وضو کیا، اور اسی پانی سے ان کے اونٹوں نے، گھوڑوں نے پیا، سب پیٹ بھر گئے، سب کے سیر ہو گئے، لیکن پانی آقا علیہ السلام انگلیوں سے پھر بہہ رہا تھا۔ جب سارے فارغ ہو گئے، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکال لیا اور وہ پانی کے چشمے بند ہو گئے۔ تو 1500 صحابہ اکرام نے اس دریائے رحمت سے پانی پیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے جاری ہوا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 598، مشکوٰۃ شریف صفحہ 532 پر اس کو روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستے میں ہمارا پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پانی جو تھا مشکیزیں وہ خالی ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، اب پیاس لگ رہی ہے اور دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں جگہ پر چلے جاؤ اور وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اور اس عورت کو لے آؤ، اور اس نے اونٹ پر 2 پانی کے مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں، اس کو میرے پاس بلا کر لوت علی رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی جہاں حضور نے فرمایا، جس طرف حضور نے فرمایا ادھر گئے، گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے گئے، اور جہاں حضور نے فرمایا تھا اسی مقام پر ایک عورت 2 پانی کے مشکیزیں اس نے اپنے اونٹ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور لے کر جا رہی ہے۔ تو آپ نے اس کو آواز دی اور روکا اور کہا کہ آؤ تمہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں۔
وہ عورت حیران ہو گئی، اس نے کہا میں تمہارے آقا کو نہیں جانتی، وہ کون ہیں؟ فرمایا تم ہمارے ساتھ آؤ تو تم جان جاؤ گی۔ جب اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ دونوں مشکیزیں اتار دیے گئے، اور ایک برتن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈال دیا اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور پھر پانی مشکیزے میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا کہ ان مشکیزوں کے منہ کھول دو، اور فرمایا سب لوگ پانی جو ہے لے لیں۔ سب نے برتن بھر لیے، سب نے پانی پیا، اور وہ عورت کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور مشکیزوں سے پانی کم نہیں ہو رہا بلکہ پہلے سے مشکیزیں زیادہ جو ہیں بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس عورت کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں اکٹھی کرو۔ ایک کپڑا بچھا دیا گیا تو صحابہ اکرام نے جو ان کے پاس کھانا وغیرہ تھا وہ لا کر رکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ ایک ڈھیر لگ گیا، اس کو اس میں باندھا اور پھر باندھ کر اس عورت کو دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ اور جب سب نے پانی پی لیا، مشکیزیں بھر لیے، جانوروں کو پلا لیا، تو ان دونوں مشکیزوں کے جب اوپر کیا گیا، ان کے منہ باندھے گئے، وہ عورت حیران ہو گئی کہ اتنے سارے لوگوں نے پانی پیا، مشکیزیں بھر لیے، جانوروں نے پی لیا، لیکن مشکیزیں تو ویسے کہ ویسے ہی ہیں، ان میں سے تو کچھ ختم بھی نہیں ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تیرے مشکیزوں میں سے کچھ نہیں لیا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے پلایا ہے۔ وہ عورت جب یہ سارا معاملہ اس نے دیکھا اور پھر اس کو سوار کیا گیا، عزت و احترام سے اس کو رخصت کیا گیا، وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس گئی تو گھر والوں نے پوچھا کہ لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے، آج تم دیر سے آ گئی ہو، اتنی دیر لگا دی؟ اس نے وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر تھا، میں نے یہ کچھ دیکھا۔ جب گھر والوں نے یہ ساری بات سنی تو انہوں نے کہا یا تو وہ شخص ایک بہت بڑا جادوگر ہے تو یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ پھر وہ گھر والے اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کی زیارت کی۔ جب آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی، وہ دعا کا مکھڑا دیکھا تو بے ساختہ نے کہا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں، یہ تو واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو وہ پورا جو گھر والے تھے، خاندان تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول فرما لی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ دو مشکیزوں سے اتنے صحابہ اکرام نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، اپنے مشکیزیں بھر لیے، دو مشکیزوں سے کئی مشکیزیں بھر لیے، پانی جو پیا وہ علیحدہ، جانوروں کو پلایا، وضو کیا، سب کچھ کیا، لیکن ان دو مشکیزوں میں سے کچھ کم نہیں ہوا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم معجزے کو دیکھ کر وہ عورت جو تھی، اس کے گھر والے جتنے سارے مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 49 پر، مشکوٰۃ شریف صفحہ 533 پر، خصائص کبریٰ جلد 2 صفحہ 43 پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، رات بھر چلتے رہے، پھر آرام فرمایا، اس کے بعد پھر بیدار ہوئے تو میرے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے لیے ایک برتن تھا۔ تو وضو کرنے کے بعد جب میں نے وضو حضور کو کروا لیا، فرمایا ابو قتادہ اس برتن کو محفوظ رکھنا کیونکہ اس کی ضرورت پڑے گی، اور ایک بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، وہاں یہ برتن جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں ہم نے نماز پڑھنے کے بعد سفر شروع کیا حتیٰ کہ دوپہر ہو گئی۔ ہم سفر حضرات بولے کہ ہم پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ہلاک نہیں ہو رہے، اے ابو قتادہ وہ برتن لے کر آؤ جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ تو حضرت ابو قتادہ وہ برتن لے کر آئے۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے آپ نے تھوڑا سا پانی تناول فرمایا اور پھر فرمایا کہ اب ان کو پلاتے جاؤ۔ حضور کا وہ پانی پینا تھا، اور جب اس کو انڈیلا گیا تو اس سے اتنا پانی جاری ہوا، اتنا پانی نکلا کہ لوگوں نے، سارے صحابہ اکرام پانی پیتے گئے۔ پھر انہوں نے سب نے پانی کو پیا، برتن بھر لیے، حتیٰ کہ ایک بھی شخص ایسا نہ رہا جس نے اس سے نہ پیا ہو، سب نے پی لیا، لیکن برتن میں پانی اتنے کا اتنا ہی موجود تھا جتنا پہلے موجود تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں، آپ کا مقام ہے کہ آپ کا ہاتھ مبارک جس چیز کو مس ہو جاتا ہے، آپ کی نظر رحمت جس چیز پر پڑ جاتی ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 44 پر بیان کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو چونکہ کافر بڑے جنگجو تھے، اس لیے مسلمانوں نے پیٹھ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ منظر دیکھا تو آپ اپنے کھچر کو کافروں کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے کو آ رہے ہیں، حضور آگے کافروں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں لگام کو پکڑ کر کھچر کو روک رہا تھا کہ کہیں کافر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کھچر کی رکاب تھامے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا اصحاب سمرہ کو آواز دو۔ تو میں نے آواز دی، چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، لہذا وہ حضرات جیسے ہی انہوں نے آواز سنی کہ اے صحاب سمرہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تو وہ فوراً وہیں سے واپس حضور کی طرف پلٹے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام فرمایا کہ اب آپ انصار کو آواز دیں۔ جب انصار نے آواز سنی وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر فرمایا بنو حارث کو بلاؤ، وہ بھی واپس آ گئے، اور میدان خوب گرم ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھچر پر گردن مبارک اونچی کر کے ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھ کر فرمایا کہ اب تنور بڑکا ہے، اور رسول اکرم نے مٹھی میں ریت اور کنکریاں لے کر کافروں کی طرف پھینک دی کہ اس میں اتنے گمسان کی جنگ ہو رہی تھی، اور جو کافر تھے وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، جنگجو بھی تھے، وہ مسلمانوں کی طرف غالب آ رہے تھے۔ تو حضور نے ایک مٹھی میں ریت اور کچھ کنکریاں پتھر کی لی، اور پھر آپ نے ان کے لش کی طرف پھینک دیے۔ جیسے ہی آپ نے حضور نے پھینکا اور وہ ریت وہ کنکریاں ان پر پڑیں تو وہ خوف زدہ ہو گئے، دہشت زدہ ہو کر انہوں پیٹھ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ سارے کافر ہیں وہ بھاگ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 99 اور 100 کے اوپر ہے، مشکاۃ شریف صفحہ 533 پر ہے۔ اور اسی ریت کے پھینکنے کو اللہ رب العزت نے کو اتنا محبوب ہوا، اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے محبوب جب تو نے کنکریاں پھینکیں تو تو نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ وہ تمہارے رب نے پھینکی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام کیسا بیان فرمایا کہ محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں بلکہ آپ کے خدا نے پھینکی تھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام اتنا بلند ہے کہ کوئی اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و مقام کو سمجھنے کی اور آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔